بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تین کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز جو کبھی نہ مل سکا آج مل جائے گا، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج وہ خاص عمل میں اپنی تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں اور بزرگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے پاس ایک کاغذ لکھ لیں، اس کاغذ کے اوپر اپنے تمام جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، ان کی لسٹ بنا لو، ان کی لسٹ بنا لو۔ اور ایک خاص عمل بتاؤں گا، آپ نے خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول کر دے، آپ نے ان کی لسٹ بنا لینی ہے۔ پورے سال کی لسٹ بنا لو۔ ایک خاص انداز سے، ایک خاص طریقے سے میں وہ خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ خاص عمل کریں گے، یہ تین کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز جو کبھی نہ مل سکا آج ملے گا، جو کبھی دعا قبول نہیں ہو سکی وہ آج قبول ہوگی، ناممکن کو اللہ پاک ممکن بنا دے گا۔ مسبب الاسباب ذات سے جب آپ مانگو گے، آپ کو وہ خاص عمل، وہ خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ جو آپ کرو گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ جتنے بھی آپ کے کام بند ہو گئے تھے ان میں بندش آ گئی تھی، رزق کے اندر جو بندش تھی، مال و دولت کے اندر جو بندش تھی، رشتوں کے اندر جو بندش تھی، دکان کاروبار کے اندر جو بندش تھی، آپ کے رزق کے اندر جو بندش تھی، آپ کی خوشیوں کے اندر جو بندش تھی، وہ تمام تر بندشیں آج ٹوٹنے والی ہیں۔ وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ رزق کے اندر بند جو تالے تھے وہ کھل جائیں گے مستقل طور پہ۔ وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ آپ 7 نسلوں تک رزق پہنچا سکتے ہو، آپ 7 نسلوں تک دولت پہنچا سکتے ہو اس خاص عمل سے، کیونکہ اس خاص عمل کی وجہ سے اللہ پاک 7 نسلوں تک خوشیاں پہنچائے گا، 7 نسلوں تک اللہ پاک دولت پہنچائے گا۔ یہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کے 3 کام ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے بے رونقیاں ختم ہو جائیں گی، بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حسرت ہوئی، جو بھی حاجت ہوئی، آپ ایک کاغذ لے لیں اور اس پہ اپنی تمام جتنی بھی حاجات ہیں ان کو آپ تحریر کر لیں، ان کی آپ نے لسٹ بنا لینی ہے۔ اور وہ جب عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کرنے سے پہلے ان تمام حاجات اور ان تمام جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں ان کو آپ نے ان حاجات کو، ان ضروریات کو، ان لسٹ کو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب آپ اس عمل کرنے سے پہلے اپنے حاجات کی نیت باندھ لو گے تو جب آپ یہ عمل کر لو گے، اس کے اتنے معجزات ہوں گے، اس کے اتنے طاقتور اثرات ہوں گے کہ آپ کی زندگی اللہ پاک راتوں رات بدل دے گا۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام جب آپ کریں گے تو رمضان جب شروع ہوگا تو آپ کے رزق کے جتنے بھی تالے ہیں وہ کھل جائیں گے، دولت میں جتنے بھی تالے لگے ہوئے ہیں، دکان کاروبار میں جتنے بھی تالے لگے ہوئے ہیں، بندشیں ہیں، وہ ساری کی ساری مستقل بنیادوں پہ اللہ پاک ان 3 کاموں کی بدولت توڑ دے گا مستقل طور پہ۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی الجھنیں ہیں، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز قرض کا مسئلہ ہے، قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا ہوں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز رشتوں میں کوئی مسائل ہیں تو رشتوں کے اللہ پاک جوڑ پیدا کر دیں گے، آپ کے من پسند کے رشتے اللہ پاک ان کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ گھروں میں کوئی الجھنیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ پاک محبت پیدا فرما دے گا۔ آپ کے رزق کے اندر جو تنگی ہے، رزق کے اندر جو بندش ہے، اس خاص عمل کی وجہ سے وہ بندش مستقل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں کسی سے ہم مانگے؟ جب ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں ہم جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ تمام ضروریات جو ہے ان کو پوری کرنے والی ذات ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی، جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھتے، اللہ سے مانگتے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، جب بھی ان کو مسئلہ ہوتا وہ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھتے، اللہ سے مانگتے، ذکر اذکار کرتے، درود ابراہیمی کا اہتمام کرتے،
اللہ سے رو رو کے مانگتے، ہم اللہ سے مانگیں گے قرآنی وظائف کا اہتمام کر کے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے۔ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے اور ماہ شعبان کا مہینہ جانے والا ہے۔ پورا سال انتظار کرنے کے بعد ماہ شعبان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا اور یہ بھی گزر گیا۔ اب چند دن باقی رہ گئے، یہ ہمارے پاس مہمان ہے۔ اب سال بعد بشرطے کی زندگی ہوئی تو سال بعد ہمیں نصیب ہوگا۔ اب یہ جو چند دن باقی رہ گئے، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی برکات کو، اس مہینے کی جو عظمتوں ہیں ان کو سمیٹنے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے التماس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آج جو میں آپ کو خاص اور خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ 3 کام کر لیے، اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ آپ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ اگر آپ کو آ گیا، اللہ پاک سے آپ کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان سے جب آپ مانگیں گے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ آپ اگر مانگنے والے ہیں تو بانٹنے والے بن جائیں گے، اگر آپ مانگنے والے ہیں تو آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو صرف اللہ سے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو تمام مسائل کا حل کرنے والی ذات ہے مستقل بنیادوں پہ، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ آج وہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنے پاس تحریر کر لیں تمام حاجات اور تمام ضروریات، آپ کے گھر سے جتنی بھی رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اندر، آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، خامد بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر رشتے اچھے من پسند نہیں آ رہے وہ آ جائیں گے۔ آپ اگر دکان کاروبار میں کسی قسم کی بے برکتی ہے، دکان کاروبار چل نہیں رہا، گاہک نہیں آ رہے، اگر کوئی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی مستقل بنیادوں پہ۔ 7 نسلوں تک انشاءاللہ تعالی رزق پہنچ جائے گا۔ وہ خاص الخاص عمل آپ کو بتانے جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں ماہ شعبان کی دعا کرنا چاہوں گا، آپ سب اس میں آمین کریں اور کمنٹ سیکشن میں نام کے ساتھ آمین لکھتے۔ نہ جانے کس کی آمین کہنے سے سب کی دعائیں اور سب کی حاجات اللہ پاک قبول و منظور فرما دے۔ یا رب العالمین، یا مسبب الاسباب، یا مشکل کشا، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، میرے سننے والے، میرے چینل پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بزرگ ہیں، یا اللہ ان کی دلی مرادوں کو بھر لا، یا اللہ ان کی دلی مرادوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی جن کو رشتے کے مسائل ہیں، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، یا اللہ ان کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جتنے بھی میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو اگر رشتوں کے مسائل ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے من پسند کا رشتہ سامنے آ جائے، تو یا اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ جتنے بھی بند گلی میں ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، یا رب العالمین ان کے لیے ہزاروں راستے خیر والے پیدا فرما۔ یا اللہ کیونکہ تم مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو ایک راستے میں سے، اگر ایک راستہ ہے اس میں سے ہزاروں راستے نکالنے والی ذات ہے، کیونکہ تم مسبب الاسباب، اسباب لگانے والی ذات ہے۔ یا اللہ جتنی بھی بیمار ہیں، میرے سننے والے، میرے چاہنے والے، ان کے گھروں میں یا اللہ ان کو یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین دکان کاروبار میں جتنے بھی ہیں، جن کی دکانیں کاروبار ہیں، ان میں اگر کوئی بندش ہے، اگر کوئی بے برکتی ہے، یا اللہ ان کو مستقل طور پہ برکت والا بنا۔ ان کے دکان کاروبار میں یا اللہ وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو برسر روزگار عطا فرما، ان کے من پسند کا روزگار ان کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو مستقل بنیادوں پہ یا رب العالمین ان کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اب میں آپ کو خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے 3 کام کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا یا کاٹ کر کے دیکھا ہے تو اب جو مزید ویڈیو ہے اس کو آپ نے مستقل بنیادوں پر وداؤٹ سکپنگ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، ذرا بھی سکپ نہیں کرنا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ایک چیز بھی مس ہوگی تو آپ کو وظیفہ سمجھ نہیں آئے گا، پھر کل نہ کہنا کہ وظیفے کی سمجھ نہیں آئی یا اس نے کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ میں اپنے اس وظیفے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی عبادت کی جائے، میں عام طور پہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں صرف میں درود ابراہیمی کا آپ کو لازمی بولتا ہوں، کیونکہ درود ابراہیمی میں اللہ پاک نے بڑی عظمت اور بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں میرے ساتھ مل کے ثواب کی نیت سے،
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا. اب اپنی جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں, جتنی بھی ضروریات ہیں, آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر لکھتی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. جو بھی حاجت ہے, جو بھی ضرورت ہے, جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو, ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو حاجت اگر آپ چاہتے ہو اللہ پاک آپ کی قبول منظور فرمائے, اس کی لسٹ بنا لو. جو بھی جتنی بھی حاجات ہیں, قرض سے ادائیگی کے اسباب چاہتے ہو, اچھا من پسند رشتہ چاہتے ہو, بیماری میں علاج چاہتے ہو, صحت چاہتے ہو, ذاتی گھر چاہتے ہو, اگر آپ کے خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے, اگر آپ محبت چاہتے ہو, رزق میں اگر بندش ہے, رزق میں بندش ختم کرنا چاہتے ہو, بے برکتی ہے بے برکتی ختم کرنا چاہتے ہو, برکت حاصل کرنا چاہتے ہو, 7 نسلوں تک مال و دولت کی اگر آپ وسعت چاہتے ہو, جو بھی آپ کی حاجت ہے, جو بھی آپ کی ضرورت ہے, اس کی لسٹ بنا کے سامنے اس کو پڑھیں اور نیت رکھیں اور دماغ میں رکھیں اور اس وظیفے خاص کو کریں سب سے پہلے, کیونکہ تمام جو ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ نے نیت پہ اگر کوئی کام کیا تو اللہ پاک اس کو قبول منظور فرمائے گا. کامل ایمان کے ساتھ, کامل یقین کے ساتھ آپ نے اپنی تمام مقاصد کی, تمام حاجات کی نیت باندھنی ہے. اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ایک دفعہ, اور اس کے بعد اللہ کا ایک خاص جو نام ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے, کیونکہ اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے, بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ پاک اس کی بدولت آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. جب اللہ کو اس نام سے آپ پکارو گے, اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا, خیر کے راستے نکالے گا. اگر آپ بند گلی میں, اللہ پاک آپ کے لیے راستے پیدا فرمائے گا. اگر آپ کسی مشکل میں, اللہ پاک آپ کی مشکل حل کر دے گا. اگر آپ چاہتے ہو ناممکن سے ناممکن کام بھی حل ہو جائے تو آپ اس نام سے اللہ کو پکارو گے. ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کامل ایمان کے ساتھ, کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو, تمام ضروریات کو قبول کر دے گا. مصلی چھوڑنے سے پہلے, وظیفہ خاص ختم ہوتے ہی آپ کی جتنی بھی حاجت ہیں, جتنی بھی ضروریات ہیں, جتنی بھی دعائیں ہیں, اللہ پاک قبول منظور فرما دے گا. ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور اللہ کو ایک خاص نام سے, جو یہ نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے. یا مسبب الاسباب, اے اسباب لگانے والی ذات, اے راستے نکالنے والی ذات, اے مشکل کو آسان کرنے والی ذات, ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات, بند گلی میں ہزاروں راستے نکالنے والی ذات. اس کا مطلب اور مفہوم یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور جو بھی آپ کی حاجت ہے, اپنے تمام حاجات کی, تمام جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں, ان کی لسٹ بنا لو اپنے سامنے کاغذ پہ لکھ کے. ان کو پڑھ کے مکمل طور پہ پڑھ کے نیت کر لو, یا اللہ یہ میری یہ حاجت ہے, یہ میری دعا ہے, یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے, اس کو یا اللہ تو حل فرما. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. آپ نے یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے, ایک چیز, ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کرتا ہوں. یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 4 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 5 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 6 بار ہو گیا. آپ نے 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. اور جو بھی مقصد ہے, جو بھی آپ کی حاجت ہے, اس کی نیت باندھ کے آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھتے جانا ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ نیت رکھ لیں کہ یہ میں پڑھوں گا تو اللہ پاک میری وہ تمام حاجات جو میں چاہتی ہوں, جو میں چاہتا ہوں, وہ میری تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے گا. آپ نے نیت باندھ لینی ہے. یا مسبب الاسباب کو 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھ کے دوسرا عمل آپ نے جب شروع کرنا ہے, اس میں بھی جو 3 کام میں آپ کو بتاؤں گا, 3 اعمال بتاؤں گا. جب بھی کوئی بھی عمل شروع کریں اس سے پہلے اپنی تمام حاجات کی نیت باندھ لیں, تمام مقاصد کی. اب آپ نے یعنی 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک خاص
سورت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی نیت باندھ لینی ہے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب نیت باندھیں گے پھر اس سورت کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے راستے پیدا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی حاجات کو آپ انشاءاللہ تعالی عزیز قبول منظور فرمائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز سورہ کوثر۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ صورت ہے جو خزانوں کا مالک بناتی ہے، مانگنے والے کو فقیر بھی کروڑوں پتی اربوں پتی بن جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ یہ سورت تحفہ دی تھی۔ جب اس سورت کو کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت پوری کرنے کے لیے اگر آپ پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کی حاجات کو، آپ کی ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کا یہ وہ خاص عمل ہے، یہ وہ خاص تسبیح ہے، صرف آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ انتہائی مختصر ہے، چھوٹے بچے بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دکان کاروبار میں کوئی بندش ہے، اگر آپ اولاد چاہتے ہو، شرطیہ بیٹا چاہتے ہو، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہو، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہو، بے روزگاری ہے تو آپ من پسند کا روزگار چاہتے ہو، اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہو، اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، خاوند بیوی میں محبت چاہتے ہو، ہر مقصد کے لیے یہ سورت جو ہے یہ خزانہ ہے، تمام مسائل کا خزانہ ہے یہ سورت۔ تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جب آپ اس سورت کو 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں گے، اپنی تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت باندھ کے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز جب آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کی تمام ذمہ داریاں، تمام حاجات اللہ پاک اپنے غیب کے راستوں سے پورا فرمائے گا۔ کیونکہ جب آپ نے سورت کو 100 مرتبہ پڑھ لیا پھر ساری آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں پھر وہ اللہ پاک کے ذمہ آ جائیں گی، کیونکہ اس سورت کی بڑی تاثیر اور بڑی طاقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ تحفے کے طور پہ دی تھی، تو جب اس کی امت یہ سورت ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اور ماہ شعبان کے آخری عشرے میں جب یہ جو بندہ اور جو بندی پڑھتا ہے اپنی مقصد اور نیت کو حاضر رکھ کے، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ تسبیح ایک پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں میں سے معجزات دیکھو گے، آپ کے جتنے بھی کام رکے ہیں وہ ہو کے رہ جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ پاک ایسے سے راستے نکالے گا، اگر وہ ناممکن بھی تھے تو اللہ پاک ان کو ممکن کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ آپ نے 100 بار 100 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کے اس کے بعد تیسرا جو عمل ہے وہ خاص الخاص عمل ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تیسرا جو عمل ہے وہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، یہ وہ خاص اسم اعظم ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اس نام کو اپنے تمام مقاصد اور اپنی تمام حاجات کی نیت باندھ کے جب پڑھو گے اور اللہ کو جب اس نام سے پکارو گے، کیونکہ اللہ پاک یہ سورہ اخلاص میں اللہ الصمد، سورہ اخلاص کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ الصمد پہ ملی ہے، کیونکہ اللہ پاک بڑا بے نیاز ذات ہے۔ اللہ پاک اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک تو بے نیاز ہے۔ جب اللہ کو اس نام سے آپ پکارو گے اور 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نیت باندھ کے، اس مقصد کی نیت باندھ کے، بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عمل کا آپ کو فائدہ ہو، اور عمل کا جب فائدہ ہوگا تو پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کو اپنے سامنے کاغذ پہ تحریر کر کے اس کو دیکھ کے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا، اللہ الصمد 5 بار ہو گیا۔ آپ نے 21 ٹائمز 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے،
اور آپ کا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کی نیت باندھ کے آپ نے 21 ٹائمز اللہ الصمد کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جو شروع میں آپ نے درود پڑھا تھا، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا شارٹ درود پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یا درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے خوب رو کے سجدے میں جا کے اپنا ماتھا سجدے میں فرش پہ رکھ کے، جائے نماز پہ رکھ کے خوب رونا ہے، تڑپ کے سسکیوں کے ساتھ، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میں فقیر ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، یا اللہ میں فقیر ہوں، تیرے در پہ آئی ہوں۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں دونوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ نے خوب رونا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والی ذات نہیں ہے۔ یہ آپ نے خوب رو کے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس خاص عمل کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ اپنے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی بند کام ہیں جن میں بندش آئی ہوئی ہے، چاہے رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، ترقی ہے، کامیابی ہے، اس میں اللہ پاک وسعتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے تمام مسائل اور تمام حاجات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں ماہ شعبان کی آخری حشر کی بدولت اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔